تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے, تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے. پھر تو اس کی پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف. کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں 2 عیدیں تھی, اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا, تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو. بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا, پھر مناؤ شراب مراب اور ناچ گانے, اور جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی؟ صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے, تو کیا اس تک یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز. بھائی ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا, یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت, اولڈ ہوم بناؤ, اس کو پروموٹ کرو, اس پہ دھرنے دو کہ بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے. بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہیں؟ رکاوٹ ہے. جب امریکہ, یورپ, جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی, تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے, پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ 5-6 لاکھ روپے خرچ کرنا اب تو 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے یار 8 لاکھ کا؟ آپ پلاٹ لے لو, کوئی کچی آبادی میں مل جاتا, ابھی بھی مل رہا ہے. پلاٹ لے لو, ہو سکتا ہے اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے. یا ویسے ہی کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی نہ, بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے, وہ بھی 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی, اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے؟ دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی. سارے معجزے, وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا, لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نہ نہ نہ, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نہ نہ نہ. اللہ فرماتے ہیں لا تہوی انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے احکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے.
سمجھ رہے ہیں؟ جن تعلیمات، کچھ تعلیمات، ساری نہیں، کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں، جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ، فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا، بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے، دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں؟ تو کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے، ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار، زبردست. دعوت قبول کرنی چاہیے، تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو، ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے، دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت، ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا، 1:45 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں. حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر، سب کھا کے مر رہے ہیں. لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:45 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی. 11:45 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے، لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں، کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یہ تو کھاؤ نا، یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی، نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی، اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے، کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے، باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا، تو غیبت نہیں ہے. تو یہ والا بھی میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے، کسٹرڈ الگ ہوتا ہے، کھیر الگ ہوتی ہے. وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ، یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے، اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں کچھ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اچھا اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے. جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں، 11ویں کا کھانا، تو تیجے کا کھانا، تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6ٹی بھی فرض کر لیں گے، یہ بدعت ہو جاتی نا، وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا، کنڈے بھی کھانا ہے، 11ویں بھی کیا ہے، کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے. تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا، خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا، کھا گئے، کچھ ابا کو کھلا دیا، کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے، میٹھا کھانا. تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا، پھوڑیں طبیعت سے پھوڑیں. آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی، آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے، فوڈ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے
صحیح ہے نا. وہ بہت بہترین سنت, وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ کئی لوگوں نے سن چکا ہے, لیکن اب دوبارہ سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار.